अस्सलामु अलैकुम। मौलाना ताहिर नदवी के बयान सुनने के लिए मौलाना ताहिर नदवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीदिल फ़ुरक़ानिल हकीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का मेरा मौजूद तालीम है, एजुकेशन है, शिक्षा है। अगर इंसान के अंदर एजुकेशन है, तालीम है, तो हर मैदान में वो कहीं भी जाए तो तालीम के ज़रिए से पूछताछ उसे दूसरे से नहीं करना पड़ेगी और उसे मालूमात हासिल हो जाएगी। आपको शायद मालूम हो, वैसे हमें उम्मीद है कि आप सभी को मालूम होगा, अल्लाह ताला ने सबसे पहली वही जो आसमान से ज़मीन पर उतारी, अल्लाह ताला ने पहला ख़त जो ज़मीन पर उतारा, पहला कलाम जो ज़मीन पर किया, कुरान मजीद की पहली आयत जो ग़ार हिरा में नाज़िल हुई, वो थी मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, तालीम। कौन सी तालीम? वो तालीम जो दुनिया के अंदर इंसान को इंसान बनाए, वो तालीम जो दुनिया में भी इज़्ज़त दे और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस पर जगह नसीब फरमाए। मैं मुखालिफ नहीं हूँ हिंदी का और अंग्रेज़ी का और दुनिया की जितनी भी एजुकेशन तालीम हासिल करें, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मती की हैसियत से मुझे सबसे पहले अपने बच्चे को माँ की गोद से लेकर कब्र के गड्ढे तक तालीम हासिल कराना है। आप कहीं के फारिग हों, ताउम्र पूरी तालीम हासिल नहीं कर सकते। और आप तालिब इल्म हैं, हम तालिब इल्म हैं, कहीं से फारिग हो जाएं और ताउम्र तालिब इल्म ही कहना है मेरे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लाह ने यही कहा कि तालीम हासिल करना है। और कौन सी तालीम? वो तालीम जो इंसान को जन्नत का रास्ता दिखाती है, वो तालीम जो इंसान को जहन्नम से बचाती है, वो तालीम जो इंसान को जुए से रोकती है, वो तालीम जो इंसान को शराब से रोकती है, वो तालीम इंसान को इंसान का हमदर्द बनाती है। आज मैं देखता हूँ कि इंसान के अंदर से इंसानियत निकल गई। आज शेर, चीते, सांप और बिच्छू जंगल के अंदर आराम से सैर कर रहे हैं, अपनी ग़िज़ा तलाश कर रहे हैं, खा रहे हैं। और इंसान के अंदर से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत का निकलना और तालीम का ना पढ़ना, कुरान के ना पढ़ना, इसी वजह से आज इंसान का दुश्मन है। आप उनसे बेहतर जानते हैं हालात हाज़रा क्या हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे, अपने मरने से पहले, अपना आखिरी कफन पहनने से पहले, अपना आखिरी गुस्ल देने से पहले अपने बच्चे को जन्नत की तालीम दिलाइए। अपने बच्चे को जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान मजीद अल्लाह के यहाँ से लेकर आए, उसकी तालीम दिलाइए। अगर कुरान की तालीम होगी तो नबी के तालीम होगी, नबी की तालीम होगी तो सहाबा के अंदर के अखलाक उसके अंदर झलक रहे होंगे। और कुरान ना पढ़ाया, हदीस ना पढ़ाई तो याद रखिए मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, आपका बच्चा होगा, जनाजा आपका होगा, वो कफना ना सकेगा, नहला ना सकेगा, जनाजा नहीं पढ़ सकेगा, अगर पढ़ेगा तो दुआ नहीं मालूम होगी। तो आज तालीम हमको किस पर देना है जोर कि हम अपने वालिद और वालदा को, हाँ, जनाजे में जो दुआ पढ़ी जाती है, आखिरी गिफ्ट, आखिरी तोहफ़ा दिया जाता है अपने वालिद को, अपनी वालदा को, जिन्होंने 9 महीने पेट में रखा और हमको चलना, बोलना और तमाम चीज़ों की चरीन फरीन सजर हजर के नाम बताए। तो आज उस वालदा का हक़ अदा करने की बात आई कि उसका जनाजा रखा हुआ है, तो आप कम से कम अपने बच्चे को इतनी तालीम ज़रूर दे दें कि वो आखिरी जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए वो खड़ा हो सके और वो दुआ पढ़ सके। दुआ जब पढ़ सकेगा और मिट्टी डालने की दुआ पढ़ सके
آخری تحفہ دے سکے تو یاد رکھیے میرے عزیز، دعا کر سکے اپنے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دنیا کی تعلیم اپنے بچے کو ضرور دلائیے، دنیا کی ایجوکیشن اس کو ضرور بتائیے، ایجوکیشن ضرور بتائیے۔ آپ کو میں بتا دے رہا ہوں اس ہندوستان کے اندر اگر میزائل مین جنہیں کہا جاتا ہے، ایک وہ مسلمان تھے، ان کا بچپن کا اگر دور دیکھیں تو وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، اور اگر آخری وقت دیکھیں گھر میں صرف 6 جوڑے، ایک روایت میں ایک سند کے اعتبار سے ایک میں 4 جوڑے کپڑے تھے، اور صدر جمہوریہ کی حیثیت سے ہندوستان میں رہے وہ، اور پہلا میزائل بنایا میرے دوست۔ تعلیم اگر ہمارے اندر ہوگی تو ہم نماز کے لیے کھڑے ہو سکیں گے، تعلیم ہمارے اندر ہوگی تو ہم قرآن پڑھ سکیں گے، تعلیم ہمارے اندر ہوگی تو دوسروں کو صحیح راستہ دکھا سکیں گے، تعلیم ہمارے اندر ہوگی تو ہم انسان کو انسان کی حیثیت سے جانیں گے اور اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں گے، جس طرح اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پھرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کو اچھا کرنے والے، ہمارے دل کو دین کی طرف، ہمارے دین کو اچھائی کی طرف، ہمارے دین کو نیکی کی طرف، ہمارے دل کو بھلائی کی طرف ہمارے موڑ دے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، بہت لمبی بات نہیں کرنا، صرف اتنا بتانا ہے آپ سے کہ اگر اپنے بچوں کو قرآن مجید صرف پڑھائیے نہیں، ترجمے سے تعلیم دیجیے۔ اگر ترجمہ اس نے پڑھا اور ترجمے سے تعلیم اس نے حاصل کی تو وہ تحیات کا بھی ترجمہ اس کو یاد ہوگا، الحمد کا ترجمہ یاد ہوگا، سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین کا ترجمہ یاد ہوگا۔ قل اللہ پڑھتے پڑھتے 70 سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو، 60 سال گزر جاتے ہیں، قل اللہ کا ترجمہ نہیں یاد ہو پاتا ہے۔ تو اپنے بچوں آج اگر ہمارے سامنے کوئی انگریزی میں بولنے لگے تو ہم اس کی انگریزی نہیں سمجھ پاتے تو ہم سمجھیں گے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ ادھر ہم رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رب کریم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور امام کیا پڑھا رہے ہیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن مجید ترجمے سے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا، اللہ کا فرمان کیا ہے۔ ہم پڑھتے تو بہت ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن مجید 4 5 مکمل کر لیتے ہیں، مگر سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو آپ سے میری درخواست ہے، آپ سے میری التجا ہے، آپ اپنے بچوں کو چاہے اسکول میں پڑھائیے، مانٹیسری میں پڑھائیے، اور چاہے انجینئر پڑھائیے، چاہے ڈاکٹر بنائیے، پہلے اس کو محمد رسول اللہ کا سچا پکا امتی اور محبت رسول بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرنے لگے وہ رسول سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اللہ سے محبت کا مطلب یہی کہ اللہ کا جو پیغام ہے ہماری زندگی میں سر سے دکھ رہا ہو، چہرے سے دکھ رہا ہو، داڑھی سے دکھ رہا ہو، لباس سے دکھ رہا ہو، عورتوں میں برقعے سے دکھ رہا ہو۔ اگر یہ ایجوکیشن، یہ تعلیم اگر دین کی ہوگی تو ہمارے بہنوں کے اوپر برقع ہوگا، ہماری ماؤں کے اوپر برقع ہوگا، ہماری گھر کے اندر جو بچیاں ہیں ان کے اندر برقع ہوگا۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اور اندر جو مستورات بیٹھی ہیں ان کے سر کے اوپر بٹا ہوگا۔ جب ایجوکیشن تعلیم آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ کسی مدارس کے علماء نے، کسی مدارس کے طالب علم نے اور کسی مدرسے کی معلمات نے کبھی پھانسی نہیں لگائی، کبھی زہر نہیں کھایا، کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ کرنا اچھا نہیں ہے، یہ کرنا بہتر نہیں ہے، نہ ہم دنیا کے بچیں گے نہ آخرت کے بچیں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر قرآن مجید زندہ تھا، ان کے اندر قرآن کے احکامات صحیح طریقے سے وہ پڑھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کم پر اکتفا کیا اور کم پر زندگی گزاری، کبھی شکایت نہیں کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح جب یوسف علیہ السلام کھو گئے تھے ان کے والد نے یہی دعا مانگی تھی۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ بھی یہ دعا سورہ یوسف میں دیکھ سکتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں، سورہ یوسف میں دعا مانگی۔ دعا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم اپنے دکھ کو، اپنے درد کو، اپنے تکلیف کو کسی اور سے نہ کہہ کر صرف ہم آپ سے کہتے ہیں، کسی انسان سے نہ کہہ کر ہم آپ سے کہتے ہیں ہمارا بچہ جو کھو گیا ہے ہم کو واپس مل جائے،
ہمارا بچہ جو گم ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، وہ مل جائے۔ یہ رب سے، پروردگار سے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے ملنے کی دعا کرتے ہیں۔ اگر تعلیم نہ ہوتی، ایجوکیشن نہ ہوتی، دین نہ معلوم ہوتا، اس زمانے میں جو کتابیں اتری، صحیفے اترے، تو آج وہ دعا نہ مانگ پاتے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو اپنے مرنے سے پہلے، ضرور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وکیل نہ بنائیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جج نہ بنائیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں پائلٹ نہ بنائیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ڈرائیور اور کار اور ٹرین چلانے والا نہ بنائیے، ضرور بنائیے۔ زندگی گزارنا ہے، حلال رزق تلاش کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک کام آپ کو کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے وہ دین سکھانا ہے، تعلیم سکھانا ہے۔ جو پہلی وہی 1443 سال پہلے غار حرا میں اتری، وہ تعلیم اپنے بچے کو دے دیں گے۔ اس تعلیم کے ذریعے بچے کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آپ سے میری درخواست ہے، پھر میں یہی بات کہتا ہوں، آپ سے میری درخواست ہے، اپنے بچے کو تعلیم دین کی، اسلام کی، قرآن کی، نماز کی، اذان کی، اقامت کی، مقرر کی، نکاح پڑھانے کی، جنازہ پڑھانے کی، یہ تعلیم پہلے دیجیے، بعد میں اور تعلیم دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین سکھانے کی اور محمد رسول اللہ کے سنت پر اور اللہ کے پیغام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ مولانا طاہر ندوی کے بیان سننے کے لیے مولانا طاہر ندوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔